نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دین اسلام میں توحید کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ توحید کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ دین اسلام کو اگر ایک جسم فرض کر لیا جائے تو توحید اس جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس سے آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک دل تندرست رہے گا پورا جسم تندرست رہے گا، اور اگر دل بیمار ہو جائے تو پورا جسم بیمار ہو جائے گا۔ جیسے جیسے دل میں بیماری آتی جائے گی ویسے ویسے جسم کمزور ہوتا جائے گا، بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دل توحید کی مثال ہے دین اسلام کے جسم میں، اور اگر دین اسلام کو آنکھ فرض کر لیا جائے تو توحید آنکھ میں پتلی کی حیثیت رکھتا ہے۔ توحید کے بغیر نہ تو کوئی عقیدہ مؤثر ہے اور نہ کوئی عمل مثمر۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے سب سے پہلی اپنی امتوں کے سامنے توحید ہی کا درس رکھا، اور توحید کے باب میں انہوں نے کبھی کوئی مداہنت گوارا نہیں کی، کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ طرح طرح کی ترغیبات انہیں دی گئیں،
رشوتیں پیش کی گئیں، ڈھیر سارے مال و دولت کا لالچ دیا گیا، سرداری اور سروری پیش کی گئی، ہر ایک کے جواب میں تمام نبیوں نے توحید ہی پیش کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سست پڑ جائیں تو یہ لوگ بھی سست پڑ جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ توحید کے باب میں کبھی کوئی نبی سست نہیں پڑا اور توحید کے بارے میں اس کا رویہ کبھی بھی نرم نہیں ہوا۔ قرآن حکیم میں ایک اور بنیادی عقیدے پر بڑا زور دیا گیا ہے، وہ ہے معاد کا عقیدہ، یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اکثر مقامات پر معاد کے بیان کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان چلتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر توحید کے تصور میں ذرہ برابر خلل واقع ہو جائے تو توحید کی تو معاد کی حقیقت ہوا ہو کر رہ جائے گی۔ اگر آدمی توحید کا قائل ہے لیکن ساتھ ساتھ معاد کا بھی قائل ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ شفاء ایسے ہیں، کچھ شرکاء ایسے ہیں جو ہمیں بخشوا لیں گے، جو ہمیں بچا لیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ عقیدہ انسان کے دل میں موجود ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عدل کی کوئی حیثیت اس کی نگاہ میں نہیں رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاد کا جہاں جہاں بیان کیا ہے اکثر جگہوں پر ساتھ ساتھ توحید کو بھی ذکر کیا ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ ابن ابی العز جن کی مشہور کتاب توحید کے بارے میں ہے، شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ هذه کلمۃ التوحید التي دعت الیہا الرسل کلہم، کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے اور اسی کلمے کی طرف تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو بلایا ہے۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے پہلے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی اہمیت اور اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ پہلے ترمذی کتاب الایمان کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتبت الحافظون یقول لا یا ربی فیقول افلک عذر فیقول لا یا ربی فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ وانہ لا ظلم علیک اليوم فیخرج بطاقة فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فیقول احضر وزنک فیقول ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فیقول فإنه لا ظلم عليك فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة
فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ فلا يثقل مع اسم اللہ شیء. رواہ ترمذی فی کتاب الایمان. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں میں سے ایک شخص کو کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نجات دے گا. پہلے کیا کرے گا؟ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا 99 دفتر اس کے سامنے رکھ دے گا، پھیلا دے گا، اور ہر ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک کہ اس آدمی کی نگاہ جائے گی، اس میں اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے. پورا اعمال نامہ اس کا سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہوگا. ثم یقول، پھر اللہ پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، ان میں سے کسی بھی چیز کا تو انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبۃ الحافظون، میں نے جن فرشتوں کو تیرے اعمال لکھنے پر مقرر کیا تھا، کیا انہوں نے تیرے ساتھ ظلم کیا ہے؟ غالب نے تو کہا ہے کہ اے فرشتو، میری محشر میں حمایت کرنا، زندگی بھر تمہیں کاندھوں پہ بٹھا رکھا ہے. قیامت کے دن کوئی فرشتہ کسی کی حمایت نہیں کرے گا. یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے، شاعرانہ تصور ہے. غالب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو، کوئی گواہ تھوڑی تھا. اللہ وہی پوچھے گا اظلمک کتبۃ الحافظون، میں نے تیرے نام اعمال جو تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، اس کے اندر جو جو تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کیا لکھنے والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ وہ یہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. پھر اللہ پوچھے گا افلک عذر، کیا کوئی عذر معذرت بھی ہے؟ فیقول لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، مجھے کوئی معذرت نہیں کرنی ہے، جو کچھ لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا تیرے پاس کچھ ہے اس کے علاوہ؟ کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معلوم نہیں. اللہ فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، ان لک عندنا حسنہ، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک بطاقہ نکالے گا، کارڈ نکالے گا، اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اللہ فرمائے گا کہ یہ کارڈ لے جا میزان عمل کے اوپر رکھ. تو بندہ اس کارڈ کو دیکھ کر کے کہے گا کہ اے اللہ یہ 99 دفتر ایک طرف ہیں، یہ کارڈ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائے گا وزن تو کر، چل وزن کر، احضر وزنک، وزن تو کر. فتوضع السجلات فی کفۃ، تمام کی تمام فائلیں اور دفاتر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے کے اندر وہ کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ جس پلڑے کے اندر وہ بطاقہ، وہ کارڈ رکھا ہوا ہوگا وہ تو جھک جائے گا، اور جس پلڑے کے اندر وہ دفاتر رکھے ہوئے ہوں گے وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اوپر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. آدمی کے گناہ ایک طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک طرف. اللہ کے نام پر یہ چیزیں بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ کا نام ہی بھاری رہے. یہ حدیث لا الہ الا اللہ اور
کلمہ توحید کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ جی چاہتا ہے ایک اور روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الانبیاء کے اندر لائے، وہ روایت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ روایت اس طرح ہے: وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ الجنۃ علی ما کان علیہ من العمل، رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مریم کے رحم میں ڈلوا دیا تھا، اور جنت حق ہے، آگ حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسا اس کا عمل رہا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کلمے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائے اور نیک اعمال کرنا چھوڑ دے کہ اب یہ کلمہ پڑھ لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے اور یہ کلمہ ہمارے لیے جنت میں دخول کا باعث ہے، کسی عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بھیانک تصور ہے، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، جیسا کہ ابھی میں واضح کروں گا۔ یہ دوسری حدیث بھی کلمے کی فضیلت پر ایک واضح دلیل ہے۔ جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق میں لایا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال: قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کس خوش نصیب کو نصیب ہوگی؟ وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، ارے وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسیناً ان سے یہ کہا کہ ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے تمہاری حرص حدیث کے اوپر دیکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو حدیث کے اوپر زیادہ محنت کرتے ہیں، حدیث کی تلاش میں رہتے ہیں، حدیثوں پر غور کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی تحسین فرمائی ہے۔ مجھے معلوم تھا یہ سوال تجھ سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے دیکھا تو حدیث کی تلاش میں بڑا حریص ہے۔ اور یہ بہت پیارا